السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج عیسوی سال کا عیسوی سال کا پہلا روز ہے 2025 کا، اور دعا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بہتری کی صورتحال سامنے آئے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی آج نئے عیسوی سال کی آمد کے موقع پر آرمی چیف کے ساتھ محبت اور وفاداری کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جو ہے ہم لوگ بقول جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک پیش پر ہیں۔ اور ایک بات تو یہ ہے، دوسری یہ کہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کل سے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، میں نے بتایا تھا کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں جو بین الاقوامی دباؤ آ رہا ہے، اور جو عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کی جو ایک فقید المثال کیا کہنا چاہیے کہ حوصلہ کی وجہ سے کچھ امید ہو چلی ہے مجھے بھی کہ شاید اس مذاکرات کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال نکل آئے کہ عمران خان کے حق میں بہتری آ جائے۔ لیکن میں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ یہ مذاکرات کی آڑ میں نا اس وقت دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو پہلی کوشش یہ ہے کہ اگر ہمارا معاملہ نہ بنا تو کس طرح عمران خان کو ریلیف دیا جائے گا، اور معاملہ اگر بن گیا تو پھر کیا ہوگا۔ بڑا اہم میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں۔ اس مذاکرات میں پہلی تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وقت بھرپور طریقے سے لیا جائے، اور پی ٹی آئی کو مذاکرات میں اور مطالبات کی لسٹوں میں فہرستوں میں الجھا کر نئی آنے والی امریکی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کر لی جائے اور ان سے معاملہ طے کر لیے جائیں۔ ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ جو چاہیں آپ کریں، مطلب جو آپ کہیں گے، جیسا آپ کہیں گے۔ گود پہ تو پہلے ہی ہم امریکہ کی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اگر یہ بیٹھنا ہے، اگر لیٹ نہ کہیں گے تو ہم لیٹ بھی جائیں گے، تو وہ ہم کریں گے۔ لیکن آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ عمران کو ضد نہ بنائیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے، امریکہ سے یہ بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ آپ کو جو خوف اس بات کا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے مغرب کے خلاف ہو جائے گی، تو عوام تو ہماری وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح کہا، ہماری عوام ٹھوس ہے، بالکل نہیں کر سکتی کچھ۔ عوام سے تو میں بھی خیر بہت مایوس ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، عوام نے تو کچھ نہیں کیا۔ ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہم نکلے تھے، بھائی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 10-12 لاکھ لوگ نکلے نا، 25 کروڑ میں سے اگر 20 لاکھ نہیں بندہ نکل سکتا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے کہ ہم نے بہت کچھ کیا۔ چند بیچارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، سرفرے لوگ نکل جاتے ہیں، جن کو عمران سے عشق ہے وہ نکلتے ہیں، باقی عوام تو آپ دیکھ لیں نا، جو کچھ کل ہوتا رہا آپ نے دیکھا نہیں، بے حسی ہماری آپ کے سامنے نہیں ہے اس قوم کی۔ لیڈر آپ کا کیا کہتے ہیں جیل کے اندر ہے 2 سال سے، قوم کے تمام معاملات جو ہیں خراب ہوئے ہیں، اور کل آپ دیکھ لیں کہ بے حسی کی کراچی کے اندر ظلم ہوتا رہا ہے، اہل تشیع حضرات جو ہیں ہمارے ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا، پارا شنار کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے نیو ایئر کی تیاری بھی دیکھ لی ہوگی، کیسے جناب وہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر مرتضیٰ وہاب اور دوسرے تیسرے چل رہی ہیں سب وی لاگز کے لوگوں کے پرائیویٹ سوشل میڈیا پہ ناچ رہے ہیں، گاد رہے ہیں، اور اچھل کود ہو رہی ہے۔ بالکل کسی کو احساس نہیں کہ پارا شنار میں کیا ہو رہا ہے، اور کسی کو احساس نہیں کہ 1 لاکھ سے زائد مسلمان جو ہے تقریباً شہید ہو گئے غزہ میں۔ کم از کم اس بار ہم یہی کر لیتے کہ اعلان کیا کر دیا تھا سیاسی جماعتوں کی طرف سے، سب کی طرف سے، کہ اس مرتبہ جو ہے ہم جشن آزادی جو ہے، جشن آزادی نہیں منائیں گے، بلکہ ذرا افسوس ہے، یوم دعا کر لیں گے کہ آئندہ آنے والا سال جو ہے وہ عیسوی سال جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے بہتر ہو۔ کسی مولوی نے، کسی دینی جماعت نہیں، دینی جماعت کہاں ہے؟ یہ تو سب میں نے آپ سے کہا نا کہ پاکستان کی جتنی بھی بڑی دینی جماعتیں اس میں سب میں اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ یہ آپ کو جا کے پتہ لگے گا، ابھی نہیں، 2030 جب سب 3-5 ہو جائے گا نا سب کو، جب وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں لیروں لیر ہو جائے گا جب، تب آپ کو پتہ لگے گا، پھر لوگ ہاتھ لگا کے نا خون ایسے دیکھیں گے اور پھر رویا کریں گے۔ پھر اس کو آپ اس وقت آپ کو فیصل محمد صاحب یاد آیا کریں گے، اور خدا کرے کہ میں اس وقت تک ہوں، میری بھی دعا ہے، تاکہ جن کو سبق سکھایا جاتا ہے، جن کو استاد جب پڑھاتا ہے نا، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رزلٹ بھی دیکھے بچوں کا۔ تو یہ جو ہے نا ہماری قوم بے حس ہے، تو یہ بے حسی کی میں نے آپ کو حقیقت بات بتائی، اور کراچی میں دھرنا ابھی تک جاری ہے۔ تو گزشتہ سال جو گیا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا بدترین سال تھا، میں اسے بدترین سال سمجھتا ہوں، کچھ اور لوگ کچھ بھی کہتے رہے،
جس طرح گزشتہ سال میں پاکستانی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ اور پاکستان کے تمام کاروبار کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جس طرح کا ظلم و ستم ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت ہے. آئین کا ہمارا بیڑا غرق ہوا، عدلیہ کا ہمارا ستیہ ناش ہوا، سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ شروع کی گئی، دین کے معاملات کو بکھرا دیا گیا، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مذہبی جماعتوں کے اندر بھی جو تھوڑے بہت مذہبی ایلیمنٹ تھے ان کو بھی خرید لیا گیا، ان کے بھی توڑ پھوڑ کر دی گئی. اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے قوم کو غلام بنا کے رکھے. تو آئندہ آنے والا سال بھی اب یہ ہے کہ عوام پر منحصر ہے کہ آیا وہ اس ظالمانہ انتظام سے بغاوت کرتے ہیں یا اسے خاموشی سے برداشت کرتے ہیں. بے حسی کی بات میں نے اس لیے کی نا کہ یہ بے حسی تو ہم آج سے تو نہیں کہہ رہا ہے یہ چینل آپ کو، ہم تو گزشتہ 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نکلو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. صرف اب یہاں خان کا مسئلہ نہیں ہے، اب خانی کی آزادی کی بات نہیں، اب یہ آپ کی اپنے عزت کی اور آپ کے اپنے عزت نفس کی آزادی کی بات ہے. یہ سسٹم آپ کو آہستہ آہستہ غلام بنا رہا ہے. میں نے روزانہ کہتا رہا ہوں یہ بات، اب اچھا نہیں لگتا کیونکہ اب سال کا نیا سال آ گیا تو ایک دفعہ ریپیٹ ہلگزی کر دے رہا ہوں چیزوں کو. لوگ بھی ناراض ہوئے کہ فیصل بھائی اب ریپیٹ کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ یاد دلانا پڑتا ہے، ریپیٹیشن ضروری ہوتی ہے کبھی کبھی. یہ سسٹم آپ کو آہستہ آہستہ غلام بنا رہا ہے. ابھی تو صرف آپ کے حقوق ضبط ہوئے نا، اس سال آپ کے بینکوں سے پیسے بھی حکومت کے قبضے میں چلے جائیں گے، یہ آپ دیکھتے رہیے گا. یہ میں بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں. اور بینکوں پہ کس طرح وہ آپ کے بینکوں پہ آپ پیسہ نہیں نکال سکیں گے، کیسے وہ قانون ہے وہ اسمبلی میں آلریڈی پڑا ہوا ہے. اور اس بات کی آپ کوئی وہ نہ کریں کہ آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قانون پاس نہیں ہوگا. قانون پاس ہو جائے گا، بالکل قانون پاس ہو جائے گا کہ کس طرح عوام کے آپ کو کنٹرول کر لیں گے کہ آپ نے بس اگر آپ کے 5 کروڑ پڑیں کسی کے 10 لاکھ پڑیں تو کتنا آپ نکال سکیں اور کتنا آپ کو اجازت ہوگی، وہی کر لیں گے. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہاں تو سب کچھ اداروں کے اپنے ہیں. اسمبلی ممبران بھی اداروں کے اپنے ہیں، قانون بنانے والے بھی اداروں کے اپنے ہیں، لاٹھی چلانے والے بھی قانون کے اپنے ہیں، ان کے اداروں کے اپنے. صرف ڈنڈے کھانے والے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ عوام ہیں. تو اب وہ قانون منظور ہو جائے گا، جیسے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے تو بینکوں پہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آپ کے حقوق ضبط ہوئے نا، تو پھر بینکوں میں پیسہ ضبط کرنے میں کیا ٹائم لگتا ہے. اور یہ حکمت عملی جو ابھی اپنا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگ اب جو اچھی طرح 20-25 سال پرانی بات ہے، ایک آیا تھا قرض سنوارو ملک، کیا قرض اتارو ملک سنوارو. ہمارے بھی کچھ اس زمانے میں چھوٹے موٹے کچھ تھے ہمارا بھی ڈالرز کا، وہ سب ایسی تیسی میں مل گیا. سب کو کہا گیا سب ضبط کر لیا، فارن اکاؤنٹ، فارن کرنسی اکاؤنٹ سارے لے لیے تھے، اسی گورنمنٹ نے لیے تھے جو آج آپ کے دوبارہ بیٹھی گئی. میں اسی لیے کہتا ہوں قوم بے حس ہے، ان کو کچھ یاد نہیں رہتا اس قوم کو کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں چلائی تھیں، وہی لوگ ہیں جنہوں نے قوم سے قرض سنبھالو ملک سنوارو قرض اتارو، اور وہ پیلی ٹیکسی اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازی ہیں، کمپیوٹر اور دعوت دینا بھارت کو کیا ہوا کہ حملہ کر دو، پاکستان کی آرمی روگ آرمی ہے، پاکستان کی امداد بند کر دو. کچھ یاد نہیں ہے. کیوں یاد نہیں ہے؟ جب اداروں کو یاد نہیں ہے تو پھر قوم کو بھی یاد نہیں ہے. جنہوں نے ملک چلانا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جب وہ ہی بالکل خاموش ہے، جب وہ کمپرومائز کر رہی ہے تو پھر عوام بھی کمپرومائز کرے. لیکن عوام کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عوام مالک ہے، اسٹیبلشمنٹ مالک نہیں. یا تو بار بار میں کہتا ہوں کہ غلط توجہ پیش کی جاتی ہے. مالک آپ ہیں، اور آپ نے اپنے حق ملکیت سے آپ لوگوں نے جو وہ کہتے ہیں نا کہ فرار جو اختیار کیا، اس کی وجہ سے آپ کو چاروں طرف ڈنڈے پڑ رہے ہیں. کل وہ ہے نا، کل یہاں یورپ کے اندر کل ہوا اتنا ہنگامہ، ادھر بیلجیم کے اندر یا سارے یورپ وغیرہ کئی جگہ ہوا. منچلوں نے آ کے جناب وہ نشے کے اندر گاڑیاں وڑیاں جلا دیں، وہ ہنگامہ، وہ بے انتہا گاڑیاں جلی گئی، لیکن کوئی پولیس کا ڈنڈا نہیں چلا، کسی فوج نے. سب انہوں نے کہا جو تصویریں اتار لی سب کی، سب پہ جرمانے ہوں گی، گرفتاریاں ہوں گی، لیکن کوئی ڈنڈا نہیں چلا، کوئی گولی نہیں چلی. کیونکہ یہاں کی قوم بڑی پڑھی لکھی ہے اور ان کا یہاں قانون ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ڈنڈا گولی چلا دی تو کل یہ قوم بھی ہم پہ ڈنڈے گولی چلا دے گی، اور پھر ہمارا جو ہے نا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا، ہمارا سسٹم تباہ ہو جائے گا. لیکن ہمارا سسٹم ہی کچھ نہیں ہے. ہم تو چاہے گولی چلائیں چاہے ڈنڈے چلائیں، ان کو پتہ ہے انہوں نے سر جھکا کے جوتے کھانا ہے، سو کھاتے رہتے ہیں. تو اب اسی پس منظر کے اندر یہ سارا سب کچھ طے ہے. وہ اڑان پاکستان آ گیا ہے. یہ حقیقت جو ہے نا، یہ جو آڑا ہے اڑان پاکستان، یہ سب کچھ اڑا کے لے جائے گا. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں رہے گا، جو کچھ ہے نا آپ کے پاس سب اڑ جائے گا. میں انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ چیزیں پڑی ہوئی نا ساری، اور ابھی تک ہمیں یہ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سب اڑ جائے گا آپ کا. جتنے بھی لوگ ہیں یہاں سے لوگ جو ہیں محنتی، وہ پاکستان سے اڑ کے کہیں اور چلے آئیں گے. جو بینکوں میں سرمایہ وہ بھی کہیں اڑن چھو ہو جائے گا.
اور جو تھوڑی بہت عزت ہے جو کہیں لوگوں کی بچی ہوئی ہے وہ بھی سب اڑ جائے گی، سب کچھ اڑان، سب اڑان پاکستان ہو جائے گا. بڑا اچھا نام دیا ہے. مطلب دیکھیں کہ جس قوم کی اس حکومت کی آپ قابلیت دیکھیں، کوئی نام ہوتا ہے، کوئی اچھا کوئی نام ہوتا ہے کہ وہ پروگریسو پاکستان دے دیتے، کوئی اور اچھا سا نام دیتے. اس حکومت کے پاس، اس سیٹ اپ کے پاس نام تک نہیں دینا. اڑان 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 پاکستان، یعنی وہ لگ رہا ہے کوئی فلمی سین چل رہا ہے. اڑان پاکستان. وہ کسی زمانے میں ہم نے دیکھا تھا، چھوٹے سے تھے کہ وہ مرہم آیا کرتا تھا، کسی زمانے چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو یاد ہو، اڑن چھو اس کا نام ہوتا تھا کہ لگاؤ تو درد چھو ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے یہ کیا کہ بس جو ہمارے ساتھ جس پہ ہم نے ہاتھ رکھا وہ چھو ہو جائے گا. اڑان اڑان پاکستان. تو یہ اس قسم کے سارے تماشے جو ہیں ابھی 2024 میں کرتے آئے ہیں. امید ہے کہ اگر قوم کھڑی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ ان تماشوں کے اوپر شاید ہو سکتا ہے کچھ پابندی شابندی لگ جائے. ورنہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اگر قوم کھڑی نہیں ہوئی تو یہ تماشا جو ہے نا، یہ تماشے جاری رہیں گے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں $50 ملین تک لے آئیں گے، اتنے ڈالر تک چلے آئیں گے، 1 ٹریلین چاہیے، سب فالتو باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے. آپ کی پوری اکانومی جو ہے، آپ کی پوری اکانومی جو ہے وہ سب امریکہ کے پاس اور IMF کے پاس گروی ہے. آپ کا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تنخواہوں کا جو اسکیل ہے، تنخواہوں کے معاملات وہ بھی IMF طے کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پینشن کے معاملات بھی آپ کے IMF طے کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سارے جتنے بھی معاملات ہیں سب بین الاقوامی تنظیموں کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے ڈکٹیشن کے اوپر آپ کر رہے ہیں. آپ سے کتنا ٹیکس لینا ہے، ٹیکس نہیں لینا، جگہ میں کہتا ہوں جگہ ٹیکس ہے. کیونکہ کیا یہ ٹیکس لے رہے ہیں ہر بندے کو، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ٹیکس لگایا ہے. وہ ایک آدمی بیچارہ جو ٹھیلا لگاتا ہے یا چھابڑی لگاتا ہے بیچارہ، وہ کہاں سے ٹیکس دے گا؟ وہ کہتے ہیں ہر بندے کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے. تو یہ تو بدماشی نا، جگہ ہے. وہ پرانے زمانے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ افریقہ وغیرہ سے ہی جو کالونیاں ہوتی تھیں، بیلجیم ہو گیا، فرانس ہو گیا، یہ کالوں کو پکڑ کے لے کے آتے تھے، زنجیریں ڈال کے لاتے تھے، ان سے کوئلے کی کانوں میں کام کرایا کرتے تھے. وہ آج کے موجودہ دور کے اندر یہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، یہ آپ لوگوں سے کروا رہا ہے. بس فرق یہ ہے کہ آپ کے یہاں زنجیریں نہیں پڑی ہیں، آپ کے اوپر ڈنڈے والے جو ہے نا وہ ہیں، سارے ادارے آپ کے اوپر ڈنڈے والے آ گئے. وہ ڈنڈے جو ہے نا اسی طرح ماڈرنائز کر دیا انہوں نے، زنجیریں نہیں ڈالی آپ کے. آپ کو دن بھر آپ سے کام کرائیں گے، بھوکا ماریں گے، سمجھ گئے، آپ کو اپنی وفاداری کے اوپر راضی رکھیں گے. تو یہ پرانا جو ہے نا دور جو ہے نا وہ واپس یہ لے کر آئے ہیں، لیکن ذرا مہذب طریقے سے لے کے آئے. صرف سمجھنے کی بات ہے. ان کا اپنا کچھ نہیں ہے. کوشش ان کی بھرپور ہو رہی ہے کہ بھائی بات کر لیں، دوبارہ رگڑ دیں قوم کو، کوئی بات نہیں. بھائی عمران کے اوپر بات نہیں. وہ دیکھیں نا، امریکی سفیر سے ڈاکٹر صاحب نے ملاقات کی. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ملک کے حوالے سے بات کی. وہ مسئلہ ان کا یہی ہے کہ عمران خان کے اوپر سے جو کچھ بھی آپ نے بات کرنی ہے، امریکی سفیر کے ذریعے پیغام پہنچانے کہ جو کچھ بھی کرنا آپ کریں. بھائی ان سے کہہ رہے ہیں ڈو وٹ ایور یو وانٹ، ہم سب کچھ کرنے تیار ہیں بھائی، خدا کے واسطے. لیکن یہ عمران کا جو ہے نا چیپٹر، یہ تم کلوز کرو، ہمیں کرنے دو اس کو. اگر یہ چلا گیا تو یہ ہم جو سسٹم چلا رہے ہیں، جو تمہاری غلامی کا سسٹم چل رہا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. اور یہ قوم کو شعور آ جائے گا، اور قوم کو شعور آ جائے گا تو پھر یہ قوم ایرانی بن جائے گی. خدا کے واسطے پاکستانی قوم کو ایران نہ بننے دو. بین الاقوامی سطح پر یہ باتیں ہو رہی ہیں پس پردہ. یہاں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کوئی چینل میں، کیونکہ کسی کی اپروچ ہی نہیں ہے. کسی کی اپروچ نہیں ہے. جن کی اپروچ ہے جو ہیں وہ خاموش ہے، کیونکہ حاضہ من فضل ربی، ڈالر پھر ملتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کون بات کرتا ہے. ہمیں تو ڈالروں کی کوئی پرواہ نہیں، الحمدللہ. ملے نہ ملے جو بھی ہے الحمدللہ، جو آ رہا ہے 2 وقت کی چیز کافی ہے. تو یہ سارا تماشا ہوا ہے. میں نے اپنا جنرل تجزیہ آپ کو دیا ہے. دوسرا یہ کہ پیوٹن نے نئے سال کی آمد کے اوپر یورپ کی گیس جو ہے جو یوکرین سے جاری براستہ اس کو بند کرنے کا اندیا دے دیا. اور شروع سے ہم کہہ بھی رہے تھے، جو ہمارے یہاں پہ یورپ کے ارباب اختیار ہیں ان سے کبھی کہیں ہمارا رابطہ شابطہ ہوتا رہتا ہے. ظاہر اپنے طور پہ کچھ جو پیغامات ہوتے ہیں شیئر، ان سے ہم نے کہا تھا کہ یار یہ کوشش یہ کریں کہ آپ امریکہ کی ڈائریکٹ پالیسی کو ٹو نہ کریں، بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے یونین ایک باقاعدہ کئی ملکوں کا ہے. ایسا تو نہیں کہ بہرحال غور کرتے ہیں یہ لوگ مشوروں پہ، لیکن بہرحال ان کی اپنی کچھ سوچ ہوتی ہے. وہ نظر آ گیا سامنے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یورپ کو بہت مہنگائی کا سامنا ہوگا، اقتصادی معاملات ہوں گے اور بڑی پرابلمز ہو سکتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس مسئلے کے اوپر سفارتی طریقے سے کچھ نہ کچھ بات ہوگی. دوسرا افغانستان کے حوالے سے میں بتا دوں آخر میں کہ یوٹیوبرز جو ہے نا بڑی الٹی سیدھے خبریں دے رہے ہیں. وہ پتہ نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ واخان پہ حملہ گیا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے افغانستان نے دھڑوس دیا پاکستان کو، کہہ رہا پاکستان کی فوج نے افغانستان کو دھڑوس دیا. اصل میں کسی کو صحیح کہانی نہیں پتہ، اور باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستانی فوج نے بھئی وہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیے پاکستانی فوج ہماری فوج ہے. اگر وہ کوئی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو جواب تو دینا ہوگا لازمی. لیکن یہ بھی ایسا کچھ اتنی اندھی بھی نہیں لگی ہوئی کہ امریکہ اگر کہہ دے تو ہم جا کے افغانستان کو تباہ کر دیں. وہاں پہ چائنا نے بڑا پیسہ لگایا ہوا ہے، اور چائنا کبھی بھی اتنی آسانی سے جو نا واخان کی پٹی کو یا کسی کو اتنا تباہ ہونے نہیں دے گا.
افغانستان کی تباہی پہ چین خاموش نہیں رہے گا. یہ ذرا سوچنا ہوگا. بین الاقوامی معاملات ہیں. مطلب یہ سارے کوئی عمران خان اور یا وہ عاصم منیر اور یا کیا کہتے ہیں اپنا نواز شریف والا معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان ہے, چین ہے اور افغانستان ہے. یہ بڑی ممالک ہیں, یہ شخصیات نہیں ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ ساری صورتحال کیا ہے. کراچی کے اندر دھرنا ابھی بھی جاری ہے اور وہ 7-8 جگہ پر ہے. وہ اپنے معاملات وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نہیں ہوگا, لیکن کہتے ہیں کہ پارا چنار کا معاملہ طے ہو گیا ہے اور اللہ کرے اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو پالیسیاں اس سسٹم نے بنائی ہیں, یہ آج آپ معاہدہ کر لیں کچھ. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بھی نوٹ کر لیں, آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں, تاریخ نوٹ کر لیں. یہ معاملات ختم ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ نے سسٹم جو ہے نا, کہتے ہیں نا وہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, جو کتا ہے نا وہ کنویں میں گرا ہوا ہے. جب تک کتے کو آپ کنویں سے نہیں نکالیں گے نا, چاہے کتنے ڈول کنویں میں ڈال دیں آپ, پانی کے اندر صفائی نہیں ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.